بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے موضوع چل رہا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کے سمجھنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کچھ سوالات کے جوابات دے دیتا ہوں۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ ان کے بچے کو اوٹزم ہے۔ اوٹزم ایک بیماری ہوتی ہے اور اس کے اندر انسان کے جو دماغ ہے اس کے بڑھاؤ کے اندر اور اس کے گروتھ کے اندر بھی کافی فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء کے اوپر بھی بعض اوقات اثر پڑتا ہے۔ بیماری کی ایک خاص قسم ہے اور بعض اوقات اوٹزم ہلکا بھی ہو سکتا ہے، بہت سخت بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے سمجھنے سمجھانے تمام چیز کے اندر ایک قسم کی ڈیلے بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کے لیے کوئی خاص صورتیں پڑھنا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو شفا نصیب فرماوے، آپ کے بچے کو اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں جن کو جس انداز کے اندر بھی بیماریاں ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ رکھنا، کیونکہ اس قسم کی جو بیماری ہوتی ہے یہ انسان کے ساتھ زندگی بھر عام طور پر رہتی ہے۔ ویسے اللہ رب العزت اگر کسی کو جلدی شفا دینا چاہیں تو اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن اس قسم کی نارملی عام طور پر جو بیماری ہوتی ہے اوٹزم، وہ انسان کے ساتھ زندگی بھر رہتی ہے۔ تو اس لیے اگلی میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور جو اس کے ساتھ جس انداز کے اندر خدمت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے آسان فرماوے، کیونکہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اس قسم کی ڈسیبلٹی اور اس قسم کے بچے کی خدمت کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے اوپر یہ گزر رہی ہے یا جو اس قسم کے بچے کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ کسی قسم کی بھی ڈسیبلٹی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اس شخص کے اوپر جس شخص کو ڈسیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی بڑے سخت حالات گزرتے ہیں، اور جو ان کی خدمت کرتے ہیں، چاہے ان کے والدین ہیں یا باقی فیملی والے ہیں یا ان کے بھائی بہن ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، جو بھی ان کی خدمت کرتا ہے، تو ان کے لیے بڑے ہی ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے، بڑا سخت وقت ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کے لیے آسان فرماوے، اور جو تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اوپر آپ کو پورا اجر نصیب فرماوے۔ اور تیسری بات، اس کے اندر آپ ڈاکٹرز کو، آپ کے جو جی پیز ہیں، انہوں نے آف کورس آپ کو ریفر کیا ہوگا تاکہ آپ جو اسپیشلسٹ ہیں اس فیلڈ کے اندر، کیونکہ ڈاکٹرز کے اندر بھی مختلف ڈاکٹرز مختلف فیلڈ کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ ڈفرنٹ ڈاکٹرز ہیو ڈفرنٹ ایکسپیرینسز ان ڈفرنٹ فیلڈز، دے ہیو دیئر اون ایکسپرٹیز۔ تو آپ ڈاکٹرز کو کہیں کہ اس میدان میں، اس فیلڈ میں جو ماہر ہیں، جو تجربہ کار ہیں، the experts, then refer us to those people، ہمیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں، ریفر کریں تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ 3 باتیں ہو گئی، اور آخری بات یہ ہے کہ انسان ہر صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا رہے۔ یہ وظیفے کے طور پر اب بتلا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے دن کے جو اہم کام ہیں وہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی ہی چیز ہے کہ ایک ڈسیبل چائلڈ کی سائلڈ یا ایک بچہ جس کو اس قسم کی سخت بیماری ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کی خدمت کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو سورۃ یاسین پڑھیں، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آپ کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی آسان فرمائیں گے۔ آف کورس آپ نے مجھے یاد ہے کہا کہ بچہ آپ کے پاس نہیں ہے، کیئرز کے پاس ہوتے ہیں وغیرہ، تو اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسان فرماوے۔ باقی آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے، ایسے کرتے ہیں
کچھ لائنز، کچھ سوالات لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں ان سوالوں کی طرف، کالز کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی، کالز کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء آج اللہ۔ آپ کا موضوع انتہائی بہت اچھا ہے، اور یعنی انسانوں کے، مسلمانوں کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے جو اہم چیز ضرورت ہے، جس کے لیے قرآن اترا ہے، اسی کو یعنی ہے کہ آپ نے چھیڑا ہے۔ اصل میں قرآن پاک کو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو ایسی عربی میں اتارا ہے، اللہ کی ذاتی ایک زبان، ایک اپنی گفتگو میں اتارا ہے، تاکہ ہم اس کو، ہر آدمی اس کو بآسانی سمجھ سکے۔ علماء کرام جو مدارس میں جا کر سکول پڑھتے ہیں وہ تو اعلیٰ چیز، الگ بات ہے، لیکن عام انسان کو اللہ کا عبادت گزار بندہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے مطابق بنانا، اس کے لیے یہ کافی ہے قرآن پاک کو۔ یہ جب بھی انسان پڑھے ترجمے کے ساتھ پڑھتا جائے، اپنی زبان میں جو بھی اس کی زبان اپنی ہے، اردو، انگلش، بنگالی، جو بھی ہے، تو اس کو اللہ کے فضل سے اس کی سمجھ ایسے آتی جا رہی کہ اس کی جو اصل سمجھ ہے قرآن پاک کی، ضرورت کے مطابق، زندگی گزارنے کے مطابق، اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے، یہ ساری پوری سمجھ تعلیم، دین کی تعلیم اس کے پاس آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر اتارا ہے اور ایسی ہدایت والا بنا کر اتارا ہے۔ یہ قرآن عربی میں ہے لیکن عربوں کی زبان میں نہیں، عربی زبان جیسا نہیں ہے۔ یہ ہدایت والی ایک کتاب ہے، تعلیم ہے، جو انسان جس کو پڑھ جائے گا اس کو ہدایت، روشنی آتی جائے گی، یعنی کہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ کہ ضرورت اس کو آدمی پوری کرنے والا دوسرا آدمی نہیں ہے تو بھی اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان ضرورت کے مطابق اپنی زندگی، اسلامی زندگی گزارنے کے مطابق جو بنیادی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں، اس کے مطابق گزارنے کے لیے انسان صرف اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے سے ہی قرآن پاک کی سمجھ آ جاتی ہے، اور اس کو جب بھی پڑھے انسان بار بار زندگی میں ہر روز پڑھتا رہے اس کو، تو ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہے، ناظر صرف بغیر ترجمے کے نہ پڑھے۔ یعنی ہے کہ تو اس قرآن پاک کا کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کی اس کو ایسی سمجھ نہ آئے کہ اس کو کسی عالم کے ساتھ یعنی انتہائی جا کر مشکلات کو میں پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ علماء کرام کے پاس تو علم کا وہ اس کے علم کے کوئی انداز یعنی کہ انتہا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، جب بھی پڑھے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کی قرآن کی سمجھ، ترجمے کی مطلب اور مفہوم کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی بنیادی ایک صحیح دیندار بننے کے لیے اس کے پاس قرآن کا اصلی علم نہ آ جائے۔ تو یہ گزارش کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، علم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ بات کرتے رہے، ہم سب سن رہے ہیں ماشاء اللہ، اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے پورا اپنا جو پیغام ہے وہ آپ نے پہنچا دیا، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ترجمہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اب الحمدللہ تقریباً ہر زبان کے اندر ترجمہ قرآن کریم کا ہو چکا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں زبان بولتا ہوں اور اس زبان کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہے۔ انگلش کے اندر بھی ہے، اردو کے اندر بھی ہے، باقی گجراتی کے اندر بھی ہے، بنگالی کے اندر بھی ہے، افریقان کی بہت ساری زبانوں کے اندر ہے، چینی زبان کے اندر بھی ہے، جاپانیز کے اندر بھی ہے، پولش زبان کے اندر۔ اس دن ہماری مسجد کے اندر ترجمہ ایک پڑا ہوا تھا، تو ساتھیوں کو میں پوچھ رہا تھا، پتہ چلا کہ چونکہ بہت سارے لوگ ایسٹرن یورپین ملکوں سے آ کر
انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ ان کے پاس بھی موجود ہے مختلف زبانوں کے اندر، چیک زبان کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کل تو اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جامیں تو قرآن کریم کا ترجمہ اکثر زبانوں کے اندر آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ایک تو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا، اور ایک پھر ترجمے کے اندر جو اس کے مطالب ہیں ان کو سمجھنا۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ترجمے سے انسان کو بہت سارا حصہ قرآن کریم کا سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ ان کے اندر جو شان نزول تھا، جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی حالت کے اندر تھے، یہ صحابہ اکرام نے کیا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا، وہ کون سا تھا جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ سے اس کے لیے پھر صرف ترجمہ ہی نہیں بلکہ تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا اپنے طور پر کہ 3 طریقے تو میں نے عرض کر دیے، ایک تو جو علم کا پورا کورس ہوتا ہے، ایک تو جو پارٹ ٹائم ہوتا ہے، تیسرا علماء کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، چوتھا یہ ہے کہ آج کل تفاسیر علماء نے جو لکھی ہیں، ایک ہوتا ہے ترجمہ قرآن کریم کا اور دوسری ہوتی ہے تفسیر۔ تو ان تفسیر کو، جو آسان تفاسیر ہیں، انسان ان کو جب پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے ترجمہ بھی قرآن کریم کا ہمیں آ تو جاتا ہے، لیکن اس ترجمے کے اندر جو قرآن کریم کی آیات کا مطلب ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں جو کہنا چاہتے ہیں وہ اور واضح طریقے سے پتہ چلتا جاتا ہے۔ اور عام طور پر ساتھی مجھے یہ پوچھا کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسی تفسیر بتلا دیں کہ جو ہم پڑھ سکیں اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ معارف القرآن ایک بہت ہی اچھی تفسیر ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو لکھا تھا کئی سال پہلے، بلکہ ساتھی بتلاتے ہیں کہ اس وقت ریڈیو ابھی شروع ہوا تھا، تو وہ ریڈیو کے اوپر قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے تھے اور اس کو پھر بعد میں لکھا گیا۔ تو یہ جو تفسیر ہے یہ عام انداز کے اندر ہے، اس کے اندر جو باریکیاں ہیں اس کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا گیا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ٹیکنیکلٹیز اور باریکیوں کے لحاظ سے بہت ساری باریکیاں ہیں، گرامر کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، شان ورود کے لحاظ سے، شان نزول کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس تفسیر کے اندر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ جو آیات ہیں ان کو عام فہم سلیس زبان کے اندر ان کو سمجھا دیا ہے۔ تو اس لیے جس کو عربی پوری طریقے سے نہ بھی آتی ہو تو وہ قرآن کریم کے ترجمہ پڑھ کے اور پھر اس کے نیچے ان 6-7 آیتوں کی جو تفسیر ہے وہ مفتی صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک ہوتے تفسیر اور ایک ہوتے تفصیل۔ اب میں ہر بات تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے را کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے وہ جو تفسیر ہے وہ نارملی میں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے صرف ترجمہ چاہیے، تو ترجمہ قرآن کریم کا بہت اچھا ہے۔ میرے بہت قریبی ہیں، وہ مجھے کافی دیر سے کہہ رہے ہیں مجھے ترجمہ چاہیے، انگلش کے اندر یا اردو کے اندر مجھے ترجمہ چاہیے۔ تو ترجمہ بہت اچھا ہے، آپ پڑھتے جائیں گے، لیکن بعض جگہوں کے اندر آپ آئیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، وہ سمجھ آپ کو پوری نہیں آئے گی کہ بیک گراؤنڈ ان آیات کا کیا ہے، اللہ رب العزت مجھ سے ان آیات کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس آیت میں فار ایگزامپل ایک مثال دے کر اگلی بات عرض کرتا ہوں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے جہاد کے میدان میں جاتے ہیں، اور ان پاؤں کی قسم کہ جو زمین کے اوپر جس وقت وہ لگتے ہیں تو ان سے چنگارے اڑتے ہیں۔
گھوڑوں کی، اب اس کا اگر ترجمہ میں نے آپ کو تو بتلا دیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ان گھوڑوں کی قسم جو جہاد کے اندر جا رہے ہیں، یا ان کے پاؤں سے جو چنگاریاں نکل رہی ہیں میں اس کی قسم کھاتا ہوں، یا جس وقت وہ حملہ آور ہوتے ہیں میں اس کی قسم کھاتا ہوں، اور جس وقت وہ صبح کے وقت نکلتے ہیں اس وقت اس کی میں قسم کھاتا ہوں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، کہ وہ گھوڑے جس وقت وہ نکلتے ہیں اور ان سے جو دھوڑ اڑتی ہے اور اڑتی ہے اس کی میں قسم کھاتا ہوں۔ تو ترجمہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا، لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں، جہاد کے اندر وہ جا رہے ہیں، ان کے پاؤں سے چنگارے نکل رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ تو ترجمہ بھی بہت اچھی چیز ہے، انسان کو کسی حد تک کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن صحیح مطلب اس کی جو تفسیر ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہاں قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ ابھی تو وقت تھوڑا ہے، ورنہ یہ جو 2-3 آیتیں ہیں یہ میں عرض کر دیتا کہ اللہ رب العزت یہ گھوڑوں کی کیوں قسم کھا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جو چنگاریاں اڑ رہی ہیں ان کی قسم کیوں کھا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر یہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کے لیے معارف القرآن ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کا ذرا ترجمہ تو آپ نے کر دیا، لیکن اس کی تفسیر بتلا دیں۔ چلو ایسا کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کل اس صورت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتلا کر پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں اس پر زور دیتا ہوں کہ آپ تفسیر بھی پڑھا کریں۔ ترجمہ بہت اچھا، لیکن ترجمے سے سب کچھ سمجھ نہیں آتا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کل اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے، لیکن فی الحال تفسیر آپ کوشش کریں، اور تفسیر معارف القرآن یہ اردو کے اندر بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی اب اس کا ترجمہ آ گیا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کتابی شکل کے اندر لینا چاہتے ہیں تو آپ کتابی شکل کے اندر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ آن لائن لینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں آن لائن بھی موجود ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا، تو عوام کے لیے یعنی عام جنرل فہم کے لیے سلیس زبان کے اندر یہ سب سے بہترین تفسیر ہے، اور بہت ساری تفاسیر ہیں۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ باقی تفسیروں کو نہ پڑھو، باقی تفسیروں کو بھی پڑھو، لیکن جب میں آپ کو ایڈوائس دیتا ہوں تو بہتر بات یہ ہے کہ جو تمام تفسیر میں نچوڑ کے طور پر سب سے آسان فہم، دا موسٹ ایزی انڈرسٹینڈنگ، اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وہ ہے معارف القرآن۔ تو اگر ہو سکے تو اس تفسیر کو آپ پڑھیں، اس کو وصول کریں، اور قرآن کریم کو ایک طرف سے شروع کر کے آہستہ آہستہ ہر دن تھوڑا کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے نیچے ترجمہ یاد رکھیں اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ سورۃ والعادیات کا جو ابھی تذکرہ ہوا ہے اس کے اوپر، باقی آپ نے جو سوال کیا تھا قطر کے اندر جو قرآن کریم کی تلاوت سے وہ شروع ہوا تھا، انشاءاللہ کل اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت اس کے اوپر بھی کر لیں گے۔ دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب
نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما، اور سب سے بڑی بات تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔